سامعین محترم، دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ملک و ملت کے اس عظیم خطیب کو جن کی زندگی کے شب و روز دعوت قرآن، اشاعت قرآن میں صرف ہو رہا ہے، جو مجھے اور آپ کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ دنیا والوں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ میری مراد خطیب ذیشان مقرر شیریں بیان میرے محسن مشفق عظیم بھائی جناب حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب ہے۔ ہاتھ اٹھا کے، لب ہلا کے، زور لگا کے اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمدك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وعظيمنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وسيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب بلند آواز سے
محبت، ذوق، شوق، عبادت اور ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے ہمیں دینے والا، کہ ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی ہماری بھر جاتی ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا کہ جس کی یہ تصویر ہے۔ واجب الاحترام، لائق ست کریم، ارباب علم و دانش، ذی وقار علماء کرام، آج پہلی مرتبہ میرے مشفق، میرے دوست، میرے بھائی حضرت مولانا قاری آفتاب الرحمن صاحب کی معرفت سے آپ کی جامع مسجد بلال کے امام اور خطیب حضرت مولانا قاری محبوب الرحمن صاحب کے حکم پر حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح کافی دیر سے آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، کل قیامت کے بعد جنت میں حضور کے قدموں میں اللہ ہم سب کو ایسے ہی جمع فرمائے۔ سامعین محترم، اشتہارات آپ نے دیکھے، دو عنوان لکھے، ایک عنوان محفل بہار مصطفیٰ ہے اور دوسرا عنوان عظمت قرآن ہے۔ مجھے فون پر قاری آفتاب الرحمن صاحب نے حکم دیا تھا کہ عظمت قرآن پر گفتگو کرنی ہے۔ ابھی جب یہاں پر آ کر بیٹھا تو یہ محترم دوست، یہ بزرگ جو سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے قاری صاحب کے ذریعے سے حکم کیا کہ عظمت والدین پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے، بات قرآن کی ہو، بات عظمت والدین کی ہو، بات ہونی تو سیرت مصطفیٰ کی ہے۔ اونچی آواز سے کہیں ذرا۔ آپ بیٹا، آپ لوگ نے نا، آپ نے نہیں بولنا اب، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ یہ جو بچے بیٹھے ہو نا، آپ نے نہیں بولنا،
یہ میرے آپ کی بولنے کا نا فائدہ جو ہے یہ میرے جوان بھائی اور میرے بزرگ اٹھاتے ہیں کہ آپ کی آواز بڑی اونچی ہے، یہ بولتے نہیں ہیں، ذرا ان کو آپ نے میرے ساتھ بولنے دینا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر سے لڑ کے نہیں آئے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کا ذکر سننا، اللہ کے حبیب کا ذکر سننا خوش دلی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے ہونا چاہیے، ماتھے پہ 12 نہیں بجنے چاہیے ہیں جی۔ آپ بالکل 12 نہ بجائیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کے لیے اور آپ کو اپنا ذکر سننے کے لیے اللہ نے اتنے لوگوں میں چنا ہے، تو اس لیے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ حدیث ہے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال سرور کونین سردار دو عالم امام الانبیاء محبوب کبریا خاتم النبیین شفیع المذنبین راحت العاشقین امام المرسلین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حبیب خدا شمس الضحیٰ بدر الدجا بلغ العلا جناب محمد مصطفیٰ۔ اونچی آواز سے پڑھیں ذرا صلی اللہ ہو، اور اونچی آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور کا فرمان ہے، فرمایا اللہ جس کو 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے اپنے گھر میں جانے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہ ادھر والے بزرگ بولے، ادھر والے بھائی پتہ نہیں بنگلہ دیش سے آئے ہیں یا افغانستان سے آئے ہیں۔ بیٹا آپ چپ، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا۔ ذرا بھی بھائی ناصر صاحب کہہ رہے تھے نہیں بولتے نا، انشاءاللہ بولیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ وہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، قاری داؤد نقشبندی صاحب، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ وہ ایک صاحب بڑے جوش میں آئے، ٹرک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسپیکر ہاتھ میں پکڑا، ساتھ مولوی صاحب کھڑے ہیں، تو نعرہ لگا رہے ہیں۔ پہلے نعرہ لگاتے ہیں قائد محترم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا زندہ باد، تو جوش اتنا تھا، ساتھ ہی کہتے حضرت مولانا مریم نواز صاحب۔ جی اسی تواڈے کولو اے نعرے نہیں لوانے بھئی، نہ فضل الرحمان زندہ باد، نہ نواز شریف زندہ باد، نہ زرداری زندہ باد، نہ اج کل ایک صاحب نے اسی تو انہاں دا نا ہی نہیں لیندے۔ نکاں دی لکیراں انہاں نے ایویں کڑا چھڑیاں نے جی، علی ہور نکلنیاں نے، ہور دیو ووٹ ہے، پتہ لگیا نا ہن، ہور دیو ووٹ، لکیراں کڑا چھڑیاں نے۔ اسی یہ بھی نہیں آکھنا کہ مولانا ناصر صاحب زندہ باد، اسی یہ بھی نہیں آکھنا تسی آکھو جی سید عبداللہ شاہ زندہ باد، اسی آکھنا تسی سارے مل کے آکھو شان مصطفیٰ۔ یار کی مزہ نہیں آیا، اچھی بولو نا ذرا، سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ۔ اے گلاں کرواؤ ساڈے کولوں، اے گلاں سانوں آندیاں نے، اسی کران گے انشاءاللہ۔ اے مہنگائی جنی مرضی ہے کر دے نا، انہاں نے مہنگائی کیتی ہے کہ لوکی پتہ نہیں کار لک کے بہ جان گے، لیکن ایک مہنگائی اللہ دی طرفوں بھی ہے۔ اللہ کہندے نے کار بہ کے کرو گے 1 نیکی دیاں گا، میرے گھر آ کے کرو گے 10 نیکیاں دیاں گا۔ ہن تسی تے آئے بیٹھے ہو، ہن اودیاں رحمتاں ہیگیاں نے، لٹ لو، تہاڈی مرضی ہن لٹنی کہ نہیں لٹنی۔ بہرحال مجھے موضوع ملا تھا عظمت قرآن، اور اب ساتھ ایڈ ہو گیا ہے عظمت والدین۔ میرے 10 منٹ گزر گئے، 20 منٹ باقی ہیں۔ 20 منٹ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ تھوڑی سی بات سنا دوں، کچھ الفاظ آپ کے کانوں میں پہنچا دوں، کیونکہ ایک مہمان اور آ گئے ہیں۔ مہمان کوئی اور آئے تو مطلب ہوتا ہے کہ اگلے مہمان دی بریک بس۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا حال ہے، خیریت سے؟ یہ ہمارے بڑے پیارے نعت خان ہیں، ثنا خان ہیں، یہ حضرت حسان کی سنت زندہ کرتے ہیں، سفروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ حضور نے حضرت حسان کو حکم دیا تھا حسان کھڑا ہو میری نعت ان زمانے والوں کو سنا۔ اونچی آواز سے کہو نا یار۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ نعت خان حضرت حسان کی سنت زندہ کرتے ہوئے حضور کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ جو سامنے بیٹھ کے سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ حضور کی سنت میں عمل کرتے ہیں، کیونکہ جب حضرت حسان نے حضور کی نعت پڑھی تو حضور نے خود مسکرا کے کہا تھا سبحان اللہ۔ بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف 20 منٹ ہے میرے پاس۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ
میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج معاشرہ بڑا بگڑ گیا ہے، آج معاشرہ بڑا بے دین ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ۔ آج ہمارے اندر اخلاق کی کمی، اخلاق کی پستیوں کو چھو رہے ہیں۔ ایک گلی محلے میں اور آپ آواز لگاتے ہیں، او جی فلاں صاحب بے دین ہے، فلاں صاحب بے دین ہے، فلاں صاحب بے دین ہے۔ میں نے کہا قرآن سے پوچھتی ہیں بے دین کون ہے؟ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ بے دین اصل ہوتا کون ہے۔ اللہ نے اس آئین آیات مبارکہ میں بے دین بتایا، بے دین کی نشانیاں بتائیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ زمانہ اندھیروں میں تھا، زمانہ ظلمتوں میں تھا، زمانہ جہالت میں تھا، زمانہ ظلم کی بربریت میں تھا، زمانہ شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا تھا، زمانہ اخلاق کی پستیوں میں گرا ہوا تھا، زمانہ نفرتوں میں جکڑا ہوا تھا، زمانہ لڑائیوں میں گھرا ہوا تھا، زمانہ دشمنیوں میں گھرا ہوا تھا۔ میاں یہ تمہیں یہاں پہ موضوع نظر آ رہا ہے۔ زمانہ جہالت میں تھا، اللہ نے دیکھا ہے زمانے کو جہالت سے نکالنا ہے، زمانے کو روشنی میں لانا ہے، زمانے کو نور میں لانا ہے، دشمنیوں کو محبتوں میں بدلنا ہے، بد اخلاقیوں کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کرنا ہے۔ پھر ماہ ربیع الاول آیا ہے، ماہ ربیع الاول آیا ہے، پھر قرآن نے کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بہار مصطفیٰ آ رہی ہے، اسی لیے کسی نے بول کے کہا تھا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بہار آئی ہے، اخلاق حسنہ آئے ہیں، بہار آئی ہے، دشمنیاں ختم ہوئی ہیں، بہار آئی ہے، علم آیا ہے، بہار آئی ہے، نور آیا ہے، بہار آئی ہے، زندگی آئی ہے، بہار آئی ہے، زندگی نے کایا پلٹی ہے۔ میاں جہالت کا دور ہے، کوئی ماں کو بازاروں میں بیچ کے آ جاتا ہے، جہالت کا دور ہے، کوئی باپ کے گریبان سے پکڑ کے دستوں گریبان ہے، میاں جہالت کا دور ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، میاں جہالت کا دور ہے، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، میاں جہالت کا دور ہے، چھوٹے
چھوٹی چھوٹی بات پہ نسلوں تک لڑائی لڑی جاتی ہے، لیکن بہار مصطفیٰ آیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ پورے قرآن میں اللہ نے دو شخصوں کے بارے میں کہا ہے، جھڑکا نہ کرو، ڈانٹا نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ او میاں غصہ نہ کیا کرو، میرے جوانوں سنو، میرے بزرگوں سنو، میرے بچوں سنو، میری ماں سنو، میری بیٹیوں سنو۔ قرآن کہہ رہا ہے جھڑکا نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو، ڈانٹا نہ کرو۔ اللہ کس کس کو فرمایا؟ پہلے نمبر پہ والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، حیدر کرار ہیں، فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف کرنے کی بھی والدین کے سامنے اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی لفظ اف سے چھوٹا ہوتا میرے اللہ قرآن میں وہ بھی بیان فرما دیتے۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا بے دین یہ ہے جو ماں کا نافرمان ہے، سب سے بڑا بے دین یہ ہے جو باپ کا نافرمان ہے، سب سے بڑا بے دین یہ ہے جو والدین کا گستاخ ہے، سب سے بڑا بے دین یہ ہے جو والدین کی عزت نہ کرے، سب سے بڑا بے دین یہ ہے جو والدین کی تعظیم نہ کرے، سب سے بڑا بے دین یہ ہے جو والدین کی تکریم نہ کرے، سب سے بڑا بے دین یہ ہے جو والدین کی تعظیم نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایک والدین ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، غصہ نہیں کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ بچہ ہے جس کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا ہے، یتیم ہو گیا ہے، سایہ شفقت اٹھ گیا ہے۔ یہ تو وہی جانتے ہیں جن کے سر پہ والدین کا سایہ نہ رہے۔ اور میاں یہ نعمت ایسی ہے، میاں یہ دولت ایسی ہے جو لاہور کے بازاروں میں نہیں ملتی ہے، یہ دولت وہ ہے جو ڈھونڈے بھی نہیں ملتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ کے پڑوس میں ایک بزرگ گزرا ہے، قطب ہے، ابدال ہے، سید نفیس الحسینی کہتے ہیں جب والدین دنیا سے چلے گئے، جب والدین کا انتقال ہوا تو ایک شعر لکھا، وہ شعر میں نے ساری زندگی پڑھا، ساری زندگی سنا، مجھے سمجھ نہ آیا۔ جب میرے والد دنیا سے کوچ کر گئے، جب یہ شفقت کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، پھر بڑی اچھی طرح سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اٹھا سائبان شفقت، بڑی تیز دھوپ دیکھی،
مٹھا سائبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، نہیں دور دور چھاؤں کہاں سر اپنا چھپائے، میاں جب والدین نہ رہیں تو پھر سر چھپانے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں آتی۔ یہ کون ہیں؟ یہ وقت کے نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے رسول ہیں، جلالی نبی ہیں، انہیں کلیم کہا جاتا ہے، انہیں موسیٰ کہا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ ہیں، اللہ سے دعا کر رہے، اللہ سے مانگ رہے، اللہ کل قیامت کے بعد تو جنت دے دے گا، جنت کی نعمتیں عطا کر دے گا۔ اللہ میں موسیٰ اس دنیا میں جاننا چاہتا ہوں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا ہمسایہ کون ہوگا۔ میاں ہمسایہ اچھا ہو زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، ہمسایہ اچھا نہ ہو زندگی بے چین رہتی ہے۔ جناب موسیٰ اللہ سے گفتگو کر رہے، اللہ بتانا جنت میں پڑوسی کون ہے، ہمسایہ کون ہے، ساتھ والا کون ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا موسیٰ فلاں جگہ پہ جا بڑا تہجد گزار ہے، یہ نہیں کہا فلاں بندے کے پاس جا بڑے سجدے کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا فلاں بندے کے پاس جا بڑی نمازیں پڑھنے والا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، صدقہ دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے جا بازار میں نکل جا۔ جناب موسیٰ بازار میں نکل گئے، فرمایا موسیٰ بازار میں دیکھ ایک تجھے کسائی نظر آئے گا، گوشت بیچنے والا نظر آئے گا، اس کی دکان کے سامنے کھڑا ہو جا، وہ جنت میں تیرا ہمسایہ ہوگا، جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ جناب موسیٰ بازار میں نکل گئے، دکاندار کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، تجسس پیدا ہوا ہے عمل کون سا ہے کہ نبوت کا پڑوس ملا ہے، عمل کون سا ہے کہ نبوت کا ہمسایہ بن رہا ہے۔ وہ صاحب اپنا کاروبار کر رہے، آج میں اور آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، جب کاروبار کے ذریعے سے ہاتھ میں پیسہ آ جائے پھر نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے کون ہے، یہ کھڑی ماں ہے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے۔ جب ہاتھ میں دو پیسے آ جائیں باپ کو باپ نہیں سمجھتے۔ زمانہ جاہلیت دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، پہلے ماں کو بیچا جاتا تھا، اب اولڈ ہاؤس میں چھوڑا جاتا ہے، پہلے باپ کو دھکے دے کے نکالا جاتا تھا، اب اولڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں، قرآن کہتا ہے ان سے گفتگو کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے تو یوں بات کرنی ہے جیسے یہ تیرے سے نرم لہجے میں بات کرتے تھے، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ دعا کیا فرمایا؟ دعا یوں مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں جب چھوٹا تھا چلنا نہیں آتا تھا، انگلی پکڑا کے چلاتا تھا، میں گر جاتا تھا گرنے نہیں دیتا تھا، مجھے سنبھالتا تھا، بے آسرا نہیں چھوڑتا تھا، بے سہارا نہیں کرتا تھا، کبھی مجھے پھینک کے نہیں گیا۔ میں نے ایک سوال اگر 100 مرتبہ دہرایا ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ 100 مرتبہ جواب دیا ہے، ماتھے پہ شکن نہیں ڈالے ہیں۔ یہ جناب موسیٰ ہیں، بھلا اس کا کون سا عمل ہے کہ پڑوس نبوت کا مل رہا ہے، میاں کاروبار کر رہا، جب سارا گوشت بک گیا ہے آخر میں اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور چل دیا۔ جناب موسیٰ پیچھے چل رہے، وہ صاحب آگے چل
چل رہے، چلتے چلتے وہ اپنے گھر پہنچا ہے۔ جناب موسیٰ باہر کھڑے ہو گئے، وہ صاحب اندر چلے گئے۔ جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں اندر ایک جوان عورت آئی، اس نے تھیلا اسے تھما دیا ہے۔ ایک طرف گیا، ایک طرف تخت ہے، اس تخت پہ بستر بچھا ہے، اس بستر پہ ایک بڑھیا ہے جو چل نہیں سکتی ہے، جو بول نہیں سکتی ہے، جو حرکت نہیں کر سکتی ہے، جو ہاتھ نہیں ہلا سکتی ہے۔ یہ صاحب گئے، وہ غلاظت میں پڑی ہے، گندگی کیے بیٹھی ہے۔ اس نے اسی گندگی کے ساتھ بڑھیا کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، ایک طرف لے گیا ہے، غسل کروایا ہے، نہلایا دھلایا ہے، صاف کیا ہے، کپڑے بدلے ہیں، واپس لا کے بستر نیا بچھا کے لٹا دیا ہے۔ اتنے میں عورت کھانا لے کے آئی ہے، بچے بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں، عورت بھی آ کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ تخت پہ ساتھ بیٹھا ہے، پیچھے عورت کو بٹھایا، وہ عورت یوں کر کے بیٹھ گئی، بڑھیا کو اٹھایا، ادھر ٹانگوں کے ساتھ ٹیک لگوا دی ہے، اب ہاتھ میں تھال پکڑا ہے اور تھال میں کھانا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھاتا ہے، بڑھیا کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر لقمہ اٹھاتا ہے، بڑھیا کے منہ میں ڈالتا ہے۔ آج والدین بچوں کے منہ میں تو لقمے ڈالیں، لیکن جب بچہ جوان ہو جائے والدین کے منہ سے لقمے کھینچ لیتا ہے، روٹی نہیں کھانے دیتا، کہتا ہے عدالتوں کے چکر کٹواؤں گا، مجھے مکان میں حصہ چاہیے، تجارت میں حصہ چاہیے، زمین میں حصہ چاہیے۔ او میاں یہ دیکھو تو صحیح نا، عظمتیں کس کے لیے ہیں، رحمتیں کس کے لیے ہیں، برکتیں کس کے لیے ہیں، بلندیاں کس کے لیے ہیں، رفعتیں کس کے لیے ہیں، مقام کس کے لیے ہے۔ جناب موسیٰ سارا منظر دیکھ رہے، وہ بڑھیا بول نہیں سکتی، جب پیٹ بھر گیا، شکم بھر گیا، اشارہ کیا، بس بڑھیا کے لب ہلے، کچھ بولی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ جناب موسیٰ نے آواز دی، مہمان ہوں، اندر آنے کی اجازت ہو۔ جوان کہنے لگا تشریف لائیے۔ جناب موسیٰ اندر گئے، جا کے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ جوان عرض کرنے لگا یہ میری اماں ہے، یہ میری ماں ہے، نانا میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں یہ میری جنت ہے۔ اونچی بولو ذرا، ہاں جی، آج اپنی جنتیں برباد کیے بیٹھے ہم۔ یہ میری جنت ہے، میری اماں ہے، میری ماں ہے، جس نے 9 مہینے تک اپنے شکم میں مجھے رکھا ہے، زندگی موت کے منہ میں جا کے مجھے جنم دیا ہے۔ دھوپ نہ دیکھی، چھاؤں نہ دیکھی، سردی نہ دیکھی، گرمی نہ دیکھی، رات نہ دیکھی، دن نہ دیکھا، صبح نہ دیکھی، شام نہ دیکھی، جوانی نہ دیکھی، بڑھاپا نہ دیکھا، بیماری نہ دیکھی، صحت نہ دیکھی، ہر دم میرا احساس کیا ہے، ہر دم میرا خیال کیا ہے۔ سوکھی جگہ مجھے تجھے لٹایا ہے، گیلی جگہ خود بیٹھ کے رات گزاری ہے۔ تیرے پیٹ میں درد ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تکلیف تجھے ہے، روتی وہ ہے، کانٹا تجھے چبھتا ہے، تڑپتی وہ ہے۔ جناب یہ میری اماں ہے، میرا روزانہ کا معمول ہے، میں آ کے صفائی کرتا ہوں، ستھرائی کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، پھر میرے بچے کھاتے ہیں، پھر میری بیوی کھاتی ہے، پھر میں خود کھاتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا او جوان یہ تو بتا
کھلانا، جب تو نے کھانا کھلایا شکم سیر ہو گئی، کچھ لب ہلے، اماں نے کہا کیا؟ وہ جوان کہنے لگا کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتی، جب بھی کھانا کھلاتا ہوں یہ روز دعا دیتی ہے، جا میرے بیٹے میری خدمت کے بدلے میں اللہ کل حشر کے بعد جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنا دے، جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ جناب موسیٰ نے کہا موسیٰ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا دیکھا نہیں، سنا ہے نبی ہیں، ایمان لایا ہوں، سنا ہے پیغمبر ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا تو نے ماں کی خدمت اتنی کی ہے، والدین کی خدمت اتنی کی ہے، جنت میں پڑوس بھی ملا ہے، موسیٰ کو تیرے گھر پہ آنے پہ مجبور بھی کیا ہے۔ آج انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اخلاق سے بالکل گر گئے۔ آج کوئی پتہ نہیں کہ سامنے کھڑی ماں ہے، سامنے کھڑا باپ ہے، آج تھوڑی سی جوانی کیا آئی، آواز اٹھی تو باپ کے آگے، جی آواز کسی تو ماں کے آگے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے وہ منظر بھی دیکھے کہ ہاتھ اٹھا تو ماں کے اوپر، ہاتھ اٹھا تو باپ کے اوپر۔ اور میاں والدین بازاروں میں نہیں ملتے، والدین بازاروں میں، بولو بولو، والدین بازاروں میں، ہاں جی بازاروں میں نہیں ملتے، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، خدا را ان کی قدر کر لو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا را ان کی قدر کر لو، خدا را ان کی قدر کر لو، جن کے زندہ ہیں قدر کرو، اگر کوئی ناراضگی ہے تو جا کے پاؤں پڑھ کے معافی مانگو، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے نام کا صدقہ دیا کرو، کہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے ان کی خدمت میں تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ایک یہ معاملہ ہے، بس مختصر، میرا ٹائم مکمل ہو گیا، میں دوسری بات کر رہا ہوں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ادھر والدین ہیں ادھر یتیم ہے، اس وقت بھی حق مارا جاتا تھا یتیم کا، آج بھی مارا جاتا ہے یتیم کا، اس وقت بھی کمی سمجھا جاتا تھا یتیم کو، آج بھی کمی سمجھا جاتا ہے یتیم کو، اس وقت بھی مظلوم یتیم تھا، آج بھی مظلوم یتیم ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، زاکیہ ہیں، ذاکرہ ہیں، عفیفہ ہیں، صدیقہ ہیں، میری اور آپ کی اماں عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، گھر میں اکیلی ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، سامنے ایک عورت کھڑی ہے، ساتھ دو بچیاں ہیں۔ کتنی بچیاں؟ بولو بولو بھئی، کتنی بچیاں؟ آپ نے لاہور کی سرزمین پہ رہتے ہیں، ہم بھی یہاں رہتے ہیں، کچھ سال پہلے آپ نے خبروں میں اور اخباروں میں یہ خبر پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی، ایک صاحب راوی پل پہ گئے، موٹر سائیکل روکی، نیچے اترے، ہاتھ میں ایک معصوم کلی ہے، اوپر پل سے اس نے اچھال دی ہواؤں میں، کسی نے پکڑ لیا، پولیس آ گئی، دھر لیا گیا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ساتھ عورت کھڑی بل بلاتی چیختی چلاتی رو رہی ہے، کہنے لگی یہ ظالم باپ ہے، کہتا ہے تیری کوکھ سے بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اس نے اس بیٹی کو، اور میاں پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج بیٹی کی پیدائش پہ میری اور تیری بیٹی کو طلاق دی جاتی ہے، میری اور تیری بیٹی کو چھوڑا جاتا ہے۔ میاں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، سنو، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، عائشہ ہیں، دروازہ کھولا، عورت کھڑی ہے، ساتھ دو بچیاں ہیں، اماں کہنے لگی جی بہن کیسے آنا ہوا ہے؟ دس بدستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی اماں بڑے دن سے فاقے ہیں، بڑے دن سے بھوک ہے، پیٹ نے مجبور کر دیا ہے، میرا صاحبان دنیا سے چلا گیا ہے، میرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے،
میرا سایہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ جن کے شوہر ہیں قدر کیا کرو، جن کے نہیں ہیں ان کے لیے دعا کیا کرو، اور جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی دعا کرو اللہ نیک اور صالح جوڑ نصیب فرمائے۔ سنو، جن کے سر پہ یا ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے یا شوہر کا سایہ ہوتا ہے، اس سائے میں آ کے عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے۔ عورت شوہر کی قدر کرے، شوہروں کو کہتا ہوں عورت کے ساتھ محبت کیا کرو، دھتکارا نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو، ڈانٹا نہ کرو، بڑی نرم دل ہوتی ہیں۔ دین نے اور حضور اور حضرت عائشہ کی محبت نے ہمیں بڑا سبق دیا ہے۔ جناب عائشہ نے دروازہ کھولا، عرض کی اماں بھوکھی ہوں، میری خیر ہے، بھوکھی مر جاؤں پرواہ نہیں، لیکن ان بچیوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، بلکتی ہیں، تڑپتی ہیں، فاقے سے ہیں، اگر کچھ کھانے کے لیے ہو عنایت فرما دیں۔ اماں نے دھتکارا نہیں، ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، غصہ نہیں کیا۔ اماں اندر چلی گئی، اپنے برتن کھنگالنے لگی، گھر کی تلاشی لینے لگی۔ میاں یہ گھر سردار دو عالم کا ہے، یہ گھر محبوب رب العالمین کا ہے، یہ گھر رحمت للعالمین کا ہے، یہ گھر آمنہ کے لال کا ہے۔ لیکن دیکھو اماں گھر میں ڈھونڈ رہی، کچھ بھی نہ ملا، صرف ایک کھجور ملی۔ کیا ملا؟ ایک کھجور ملی، وہ بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ اماں نے کھجور اٹھائی، جا کے اس عورت کو دے دی، کہنے لگی معاف کرنا، گھر میں اور کچھ نہیں ہے، یہی تھا، اٹھا کے لا دیا ہے۔ اس عورت نے کھجور پکڑی، دو حصوں میں تقسیم کی، ایک حصہ ایک بیٹی کو، ایک حصہ ایک بیٹی کو، اور وہ جو گٹلی تھی وہ گٹلی اپنے منہ میں ڈال کے چوسنے لگی۔ ادھر عورت گٹلی چوسنے لگی، ادھر تیری میری اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زارو قطار رونے لگی۔ وہ عورت چلی گئی، اماں گھر میں آ گئی ہیں۔ سردار دو عالم آئے، دیکھا عائشہ رو رہی ہیں، فرمایا ما یبکی کی یا عائش، عائشہ کیوں روتی ہے؟ اماں نے سارا قصہ سنایا، سارا واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا عائشہ اگر دوبارہ وہ عورت آئے، اسے کہنا، اسے کہنا، اسے کہنا دو عالم کے سردار تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہو نا ذرا، دو عالم کے سردار تمہیں سلام کہتے ہیں۔ پھر میرا پیغام دے دینا، جو لوگ دو بیٹیوں کی وجہ سے امتحان میں ڈالے جائیں، جن کے گھر دو نور جیسی پریاں ہوں، جن کے گھر دو چاند جیسے چہرے ہوں، جن کے گھر دو لاڈلیاں ہوں، دو پیاریاں ہوں، دو بیٹیاں ہوں، وہ ان کی تربیت کرے، اچھے رشتے ڈھونڈے، شادی کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا ادھر شادی کرنا، تربیت کرنا تمہارا کام ہے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑا کرنا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا ادھر تربیت تم کرو گے، ادھر شفاعت میں محمد کروں گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ حضرت بھی تشریف لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔